اگے آپ نے سوال کیا اخلاص اور فنائیت، اب خالص رحمان کے لیے کرنا یا شیطان کے لیے کرنا، کسی عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دیا جائے تو وہ عمل اللہ کے مقبول ہوتا ہے۔ آج اخلاص کی کمی ہے، ہم اعمال و احوال کر لیتے ہیں لیکن اس کی اخلاص، اور اخلاص کے ضروری کہ پہلے نیت متعین کریں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تہجد کے وقت جو ہے یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم جی حضرت جی۔ وعلیکم السلام جی حضرت جی، میں خرم منصور بول رہا ہوں جی، سویڈن سے۔ ماشاءاللہ جی بس آپ سے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ خیریت ہے۔ الحمدللہ جی۔ حضرت جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ اخلاص اور فنائیت کے بارے میں ذرا تفصیلاً بیان کر دیجیے کہ اخلاص اور فنائیت سے کیا مراد ہے اور اس کی منازل کیا ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ۔ اخلاص اور فنائیت کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ بھائی خرم منصور صاحب سے سویڈن سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بڑے اچھے مرید باصفا ہیں اور سویڈن میں ماشاءاللہ جو ہے وہ ذکر و اذکار عبادات میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ اگے آپ نے سوال کیا اخلاص اور فنائیت، اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا، کوئی بھی عمل جو ہے قول و فعل اس کو خالص کرنا، اب خالص رحمان کے لیے کرنا یا شیطان کے لیے کرنا، خالص وہ اخلاص ہوتا ہے۔ اگر رحمان کے لیے خالص کر دیا تو بھی اخلاص کہلاتا ہے، شیطان کے لیے خالص کرنا وہ بھی اخلاص کہلاتا ہے۔ اس لیے اخلاص للہ مخلصین لہ الدین، تو اخلاص للہ ہونا چاہیے، کسی عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دیا جائے تو وہ عمل اللہ کے مقبول ہوتا ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے خالص نہ کیا جائے بلکہ اس کے اندر اللہ کے غیر کو بھی شامل کر لیا، اللہ کے غیر کی رضا کو بھی شامل کر لیا تو بھی خالص نہیں رہا، اس میں ملاوٹ آ گئی ہے، اس میں شرک پیدا ہو گیا۔ اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے، اللہ کو جو خالص عمل پسند ہے، خالص اللہ ہی کے لیے عمل کیا، سجدہ کیا خالص اللہ کے لیے کیا، روزہ رکھا خالص اللہ کے لیے کیا، یہ اخلاص ہے، اور اخلاص ہی ظاہر مطلوب ہے۔ اور کوئی بھی عبادت جو ہے بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہے، کیونکہ اخلاص اسی عبادت کی روح ہوتا ہے۔ عبادت ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو گویا کہ عبادت بغیر روح کے ہے، اور جسم بلا روح جو ہے وہ یا دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے یا دریا میں بہا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل پورا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے اخلاص نہیں ہے تو وہ مردہ بلا روح کے ہے۔ لہذا اخلاص، تبھی ایسے اولیاء کاملین آخری دم تک اخلاص مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اخلاص عطا فرما، نفاق کا کوئی شائبہ نہ آئے، کسی قسم کا نفاق کا شائبہ نہ آئے، یا اللہ خالص ہو، جو بھی عبادت کرے تھوڑی زیادہ اخلاص سے کرے۔ تبھی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ جس نے سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سمندروں جیسے جو وہ سمندر کی جھاگ جیسے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 10 مرتبہ کہہ دیا تو اور زیادہ اونچے مراتب، لیکن شرط اخلاص ہے۔ لہٰذا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ آج اخلاص کی کمی ہے، ہم اعمال و احوال کر لیتے ہیں لیکن اس کی اخلاص، اور اخلاص کے ضروری ہے کہ پہلے نیت متعین کریں۔ آج ہمیں نیت متعین کرنے کا نہیں، جلدی جھٹ سے کر دیا، نیت متعین کریں۔ اس لیے اولیاء کاملین صدیقین کی یہ عادت شریفہ کو نیت پہلے متعین کرتے ہیں کہ یہ عمل میں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پہلے نیت متعین کر لی، مستحضر کر لی، اب وہ اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں، ایک اللہ والے گھر میں ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھلی مانس مجھے وہ کنگا دینا، کنگا مانگا، ذرا کنگا داڑھی کرنے کے لیے، بال باندھنے کے لیے کنگا لیا تو کنگا دینا۔ تو اس اللہ کے بندے نے پوچھا کیا شیشہ بھی دوں؟ ظاہر کنگے سے شیشہ لوگ لیتے ہیں، شیشہ سامنے رکھ کے داڑھی کو کر رہے ہیں، شیشہ بھی دوں؟ تو وہ چپ ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد بولے ہاں شیشہ بھی دے دو۔ تو اس اللہ کی بندی نے پوچھا، بیوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ توقف کیوں کیا، یہ اتنا یہ پاز کیوں کر دیا آپ نے؟ جھٹ سے کہا ہاں شیشہ بھی لے آؤ، اس میں آپ نے کیوں سوچا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب کنگا مانگا تو پہلے میں نیت متعین کر لی تھی کہ کنگا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نبی کی سنت بھی پوری ہو اور میرا حال حلیہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دیکھ کر ان کو ایذا ہو، کسی مسلمان کو میرے حال حلیہ سے ایذا نہ ہو، داڑھی یوں بکھری ہوئی ہے، بال ادھر ہے، ٹوپی ٹیڈی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ سادگی ہے، اے سادگی قلندر ہے جی، قلندر ہے، داڑھی ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں اور منہ 5 چبارے ہوتے ہیں، اور جب بات کر رہے ہو تو سمجھتے ہیں کہ بڑی ولایت و معرفت ہے۔ نہیں، یہ سنت آداب نہیں، سنت اخلاق یہ نہیں ہے،
نبی تو خود بن سنور کے صحابہ سے ملتے تھے کہ کسی مسلمان کو میرے ظاہری حلیے سے ایذا نہ ہو. کہتے وہ تو میں نے اس نیت سے کنگا مانگا تھا، ظاہر اس میں اجر ہے، لیکن تم نے مجھے پوچھا شیشہ بھی لاؤں تو میں نے شیشے کے لیے نیت متعین کی نہیں تھی، تو میں نے نیت متعین کی کہ اچھا شیشہ کیوں دیکھوں، میں شیشہ اس لیے دیکھوں کہ جو میں اپنے آپ کو بنا سنوار لوں گا تو شیشہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، کوئی داغ دھبا چہرے پہ بالوں پہ نہیں، امامہ میرے ٹھیک تو ہے. تو میں اس کی گویا کہ اس کو مزید میک شور کرنے کے لیے کہ سب صحیح ہے اس نیت سے، تاکہ کسی مسلمان کو میری حلیے سے ایذا نہ ہو اور سنت پہ پورا عمل ہو جائے، میں نے جب نیت متعین کی اب میں نے کہا شیشہ بھی لے آؤ. اب دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اولیاء اللہ کے اخلاق ہی ہیں، اور آج تو ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں نیت متعین ہی نہیں کرتے. بعد میں خیال آتا ہے ہاں کیا کریں آج ہی چلو صدقہ ہو گیا یار، صدقے کی نیت، بھائی صدقہ پہلے نیت کرنی تھی بھائی، اب جب نکل گیا اب صدقہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. اس لیے تو اخلاص کے لیے سب سے پہلے ضروری کہ آپ نیت متعین کر کے ہاں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کی سنت کی اتباع کے لیے، مخلوق کو ایذا سے بچانے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے عمل کر رہا ہوں، نیت متعین ہو گئی آپ عمل کریں. یہ اخلاص ہے، اس پہ آپ کو عطا کیا جائے گا. اور فنائیت کیا؟ اپنے آپ کو مٹانا. اپنے آپ کو مٹانا یہ فنائیت ہے، اور ہماری یہ تصوف طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے. یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے تصوف طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے، یعنی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے پر ہی ظاہر ہے کہ بنانے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اب دانا ہے، دانے کو خاک میں نہ ملائیں اس کے بننے کا پروسیس شروع نہیں ہوگا. اب دانا کہ نہیں مجھے گندی مٹی بدبودار مٹی میں جانا، مجھے سونے کی پلیٹ میں رکھو. آپ نے سونے کی پلیٹ میں سجا کے رکھ دیا، کیا بنے گا؟ وہ سڑنا شروع ہو جائے گا، 2 دن میں بالکل سڑ جائے گا، حالانکہ سونے کی پلیٹ تھی. نہیں، بنانے کا پروسیس کا مٹی سے شروع ہونا تھا. اب جو دانا مٹی میں دفن ہونا فنا ہونا گوارا کر لے تو بات وہی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ جو دعائیں کرتے یا اللہ اپنا آپ ہمارا مٹ جائے. چنانچہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں سلطان اولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تہجد کے وقت جو ہے یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے خاک میں جان کر دے. یعنی ہستی کو مٹا دینا یہ فنائیت ہے. اور جب فنائیت انسان اختیار کرتا ہے اب اللہ اس کو بقائیت کا تاج پہنا دیتے ہیں. اب وہ باقی رہتا ہے. اپنے آپ کو فنا کیا اللہ نے اس کو باقی رکھا. من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. تو یہ فنائیت جو ہے یہ بہت اونچا مقام ہے، اپنے آپ کو مٹانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے تصوف کی جان ہی اپنے آپ کو مٹانا ہے. روز مراقبہ کرو کہ ہر ایک ہم سے بہتر ہے. اور خود فرماتے ہیں میں روزانہ یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، اور تمام کفار سے بدتر ہوں فی المال. میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، یعنی مسلمانوں میں سب سے کم تر میں ہی ہوں، اور تمام کفار سے بدتر ہوں فی المال. آئندہ زمانے کے اعتبار سے کافروں سے بھی بدتر ہوں. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ کافر کو اگر ایمان پر موت آ گئی اور مجھے ایمان پر موت نہ آئی تو کافر مجھ سے بہتر ہے. کہتا میں روز مراقبہ کرتا ہوں. اس سے حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ یہ مراقبہ کرنے کے بعد اگر یہ سوچیں کہ میرے اندر تواضع اور فنائیت کا کوئی رنگ پیدا ہوا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ گھر سے نکلے صبح جاب کے لیے نکلتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں، جیسے ہی گھر سے نکلیں سب سے پہلے جس شخص پہ نظر پڑے اس کو دیکھتے ہی آپ یہ تصور اگر باندھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اور میں اس سے بدتر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فنائیت کا کچھ رنگ چڑھنے لگا ہے. ظاہر ہے کہ سامنے کتا بھی تو آ سکتا ہے. امریکہ اور یورپ میں تو کتے آ جاتے سامنے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو فوراً یہ سوچو کہ یہ میں کتے سے بھی بدتر ہوں فی المال. فی المال کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا ایمان پہ میں مر گیا تو میں بہتر ہوں، اگر ایمان پر میری موت نہ آئی تو کتے سے بھی بدتر ہوں. کیوں کہ کتا تو مٹی بنا دیا جائے گا کونی ترابا کہہ کے، اور مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا.
تو فرمایا جب یہ شان پیدا ہوگی تو سمجھو فنائیت کا رنگ چڑھ رہا ہے، اور جب فنائیت کا رنگ چڑھے گا تو اللہ بقائیت کا تاج پہنا دیں گے اور یہ انسان باقی باللہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ فنائیت جس کے ذریعے سے انسان بقائیت کا مقام حاصل کرتا ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر حضرت، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سینسیٹیو ٹاپک سے ایکسپلین کر دیا، جزاک اللہ خیر.